السلام علیکم ناظرین، آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ آج ہم بات کریں گے مولویوں کی بنائی گئی جنت میں 70 حوروں کی من گھڑنت کہانیاں جو لوگوں کو جھوٹے قصے سناتے ہیں۔ پوری ویڈیو کو دیکھ کر اپنی رائے ضرور دیں۔ کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی۔ مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار کیا؟ جب تک اس بے حیا کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو میرے قوم بے حیائی چھوڑ دے۔ گناہوں سے بھرا ہوا ہے یہ سارا دامن، گناہوں سے بھرا ہوا ہے، بے حیائی سے، بے پردگی سے۔ پھر وہ میں نے تمہارا ریاکشن سنا تو اتنا اچھا تھا، تھینک یو سر، شکریہ۔ کئی دفعہ سنا تو پھر میں نے اپنے ٹیم کے ذمہ لگایا، میں نے کہا پتہ کرو اس بچی کا فون نمبر تلاش کرو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو، اس لیے پھر شکریہ میں کل مجھے تمہارا نمبر ملا تو آج کا 11 بجے کا ٹائم تھا۔ سر یہ تو میرا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ نہیں سر، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے مولوی اور ان کے پجاری مرید مرد حوروں کے چکر میں، حور جس کو ایک حسین و جمیل عورت سے تشبیہ دے کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح انسان ایک انتہائی خوبصورت شکل و بدن کی عورت سے لطف، کیف و سرور حاصل کرتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد جو جنتی ہوں گے ان کو ایسا ہی لطف، کیف و سرور حاصل ہوگا۔ اب جن کے سر میں عورت اور سیکس سوار ہے، انہوں نے حقیقتاً اس سمجھانے کے تشبیہی انداز کے الفاظ سے حقیقی طور پر عورت ہی سمجھ لیا، حالانکہ روحانی دنیا میں جنت کے اندر اللہ کی تسبیح و حمد سے ہی روح کو یہ سرور و کیف حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ جنت میں جگہ جگہ نعوذ باللہ عورتوں سے جمع ہی ہو؟ کیا اللہ جو خالق ہے ویسی ہی کیفیت و سرور ذکر الہی میں پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ نیک مومن لوگ تو دنیا میں بھی ذکر الہی سے لذت و سرور حاصل کرتے ہیں، اسی لیے جنت میں جب انہیں یہ نعمتیں اور لذت ملے گی تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو اسی سے ملتی جلتی ہیں جس کا مزہ دنیا میں بھی وہ چکھ چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو دنیا میں ایسا کیا تھا جو وہ جنت کی نعمتوں اور لذت کو دنیا میں بھی کسی حد تک چکھ چکے تھے؟ ظاہر ہے ذکر الہی، اس خالق کی ذات سے محبت، اس ہستی کی حمد و ثنا سے مومنین کے دل تسکین پاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ جو دل اللہ کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں، کیا انہی روحوں کو جنت میں دنیا سے کئی گنا زیادہ یہ تسکین اور لذت حاصل نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اسی وجہ سے جنت میں مومنین کی روحیں کہہ اٹھیں گی کہ یہ تو ویسی ہی ملتی جلتی ہیں دنیا کی نعمتوں سے، ویسا ہی سرور ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کسی درجے میں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ البقرہ آیت نمبر 25۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبری دیجیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ہم شکل ہوں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم شکل ہونے سے مراد ظاہری مشابہت نہیں بلکہ کیفیت کی مشابہت ہے۔ بالکل، اور اسی آیت میں آگے فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اب یہ جو جنت میں زوج کا ذکر ہے، یہ تو جوڑے ہیں جو نیک پاک بیویاں دنیا میں ساتھ تھیں، اولاد تھی، اللہ ان سب کو جنت میں اکٹھا کر دے گا، وہاں جدائی نہیں ہوگی۔ اور جو نیک و صالح نہیں تھا یا نہیں تھی، وہ بیوی، اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، ظاہر ہے جنت میں ان جنتیوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو پھر حور کی تشبیہ دینے سے اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیف، سرور اور لذت کی کیفیت اور احساس کو سمجھانا ہے، نہ کہ ننگی عورتوں کا تصور دینا۔ حور سے تشبیہ دینے سے مراد اصل چیز تو کیف و سرور کی کیفیت اور احساس ہے۔ تو کیا ضروری ہے کہ ننگی عورتوں سے ہی یہ جنت میں حاصل ہو؟ پھر عورتوں کے لیے بھی کیا 70 مرد حور ہوں گے؟ کوئی جاہل مولوی تو بے انصافی پر مبنی مفروضے گھڑ سکتا ہے اور جنت میں دنیا کا یہ زن و شوئی عمل جاری کرنے کی دنیاوی سوچ رکھ سکتا ہے۔ مگر اللہ منصف اور عادل ہے، عورتوں کی روح ہو یا مردوں کی روح کی کوئی جنس نہیں ہے۔ قرآن میں روح کو مرد و عورت دونوں صیغے استعمال کر کے مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو ہی اللہ کی حمد و ثنا سے اگر لذت کا وہی احساس ملے تو یہ ممکن ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ انصاف تو یہی ہے کہ مرد و زن کے لیے برابر کا اجر ہو، اور یہی مناسب بھی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی روحوں کو نیکیوں اور اطاعت پر برابر کا اجر ملے۔ تو پھر مولوی اور بعض جاہل لوگ اس پاکیزہ اور متوازن انداز میں کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں ننگی عورتوں کے تصور سے باہر نہیں آتے؟ اس طرح کی باتیں کر کے دہریہ لوگوں میں اسلام کی جگہ ہنسائی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ جنت پاک جگہ ہے۔ اس پاک جنت میں ایسے فعل کے بارے میں عقیدہ رکھنا جس کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے بالکل غلط ہے۔ جنت پاک جگہ پر پاک فعل کیے جاتے ہیں۔ جنت کوئی مولویوں کے حجرے نہیں ہے نعوذ باللہ، جہاں جب مولوی کا دل کسی بچے بچی پر آ جائے تو لٹا کر فعل قبیح کر کے لذت حاصل کی جائے۔ جنت نور ہے، پاکیزگی ہے، ذکر ہے، قرب الہی ہے، اور یہی اصل جنت ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنی رائے ضرور دیا کریں، ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام ہے اور جنت کی ایک حور سے اس کا نکاح کیا ہے اور اس کا ولیمہ پورے جنت والوں کے لیے رکھا ہے، تو میں آج اس ولیمے میں جا رہا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ سخی سے پیار کرتا ہے، وہ نا عبادات میں ڈھیلا بھی ہو نا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے ایک ٹانگ تک لو کے ساری۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک تجلی ڈالتا ہے، کن ہو جا، نہیں کو زبان سے کہتا ہے کن فیکون، تو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک دم اس میں سے ایک لڑکی نکلتی ہے، 125 فٹ قد، 100 جوڑے نکلتے ہی 100 جوڑے، اور جو لہنگا ہوتا ہے پہلا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل کے دائرے میں، تو وہ اٹھائیں گی کیسے؟ اللہ اس میں سے وزن نکال دے گا۔ یہ تو اللہ کی جیسے جسم سے روح نکال دیتا ہے تو پیچھے کی رہ جانا، اللہ کپڑے کے وزن کو نکال دے گا، تو 100 جوڑے ہوں گے، اور لگے گا ایک تن کا، مجھے یہ تنگ کر رہی ہے ویسٹ کوٹ، یہ تھوڑا سیک لگ رہا ہے، 100 جوڑے اور ایک تنکے کی طرح اللہ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔